ناظرین، ڈرامہ سیریل پتی برہمچاری کی کہانی اب ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جس کا انتظار ناظرین کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ گاؤں کا ماحول پہلے ہی کشیدہ تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ حالات اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ ایک خاندان کی عزت، محبت اور اعتماد سب کچھ ازاد میں بڑھ جائے گا۔ چوپال میں گاؤں کے نزدیک عورتیں اور نوجوان جمع تھے۔ بوا جی نے سب کے سامنے عائشہ کے کردار پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی پاکیزگی ثابت کرنی ہوگی۔ ان کا ماننا تھا کہ وہ ماضی میں آکاش کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے وہ قابل اعتماد نہیں رہی۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عائشہ سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی، مگر اس کی عزت کے سامنے نشانہ بنایا جا رہا۔ دوسری طرف سورج خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، اس کے دل میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف عائشہ ہی نہیں بلکہ ان کے رشتے کی بنیاد، اعتماد اور صرف محبت بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ آخر سورج کھڑا ہوا اور سب کے سامنے بولا، کیسی عورت کے ماضی کو بنیاد بنا کر اس کی عزت پر سوال اٹھانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں اپنے بیوی پر مکمل اعتماد کرتا ہوں اور مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگوں کا حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ اس کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بوا جی اپنی ضد پر قائم رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عائشہ گناہ ہے تو اس سب کے سامنے خود کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ بات سورج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی انسان کی عزت کو رسم و رواج کے نام پر پامال نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں بحث شروع ہو گئی۔ ہر گلی اور ہر چوپال میں صرف ایک ہی موضوع تھا۔ کچھ لوگ سورج کی ہمت کی تعریف کر رہے تھے، جبکہ کچھ اسے روایتوں کے خلاف بغاوت قرار دے رہے تھے۔ اسی دوران تاؤ جی نے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی عرصے سے سورج سے ناراض تھے اور انہیں لگا یہ بہترین موقع ہے اسے کمزور کرنے کا۔ انہوں نے گاؤں کے چند بااثر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک نئی سازش تیار کر لی۔ اگلے دن پنچایت بلائی گئی۔ گاؤں کے بیچ ایک بڑا اجتماع ہوا۔ بوا جی نے خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سورج نے بزرگوں کی بے عزتی کی ہے اور اب وہ گاؤں کے اصولوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ توجہ نے بھی اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ ماحول سورج کے خلاف ہونے لگتا ہے۔ عائشہ کئی بار بولنا چاہتی لیکن ہر بار اسے خاموش قرار دیا جاتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی آواز اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آخر کار پنچایت نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ سورج اور اس کے حامیوں کو گاؤں کے اصولوں کے خلاف وزیری کا ذمہ دار کیا جائے، جبکہ عائشہ کے لیے ایک زمائش تجویز گئی جسے سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ فیصلہ سن کر تائی ماں، منیکا بھابھی اور پورن بھائی شدید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، مگر ان کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سورج نے پنچایت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، انصاف کے نام پر ظلم مت کرو۔ اگر تم آج ایک ہوئے بے گناہ عورت کی عزت چھین لو گے تو کل کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن اس کی آواز میں شور دب گیا۔ اس رات تاؤ جی نے اپنی چال کا اگلا مرحلہ شروع کیا۔ سورج اور اس کے چند ساتھیوں کو ایک پرانے گودام میں بند کر دیا تاکہ وہ اگلے دن ہونے والے فیصلے میں مداخلت نہ کر سکیں۔ گودام کے اندر اندھیرا تھا، ہوا کا گزر بھی مشکل ہو رہا تھا۔ سورج کی آنکھوں کے سامنے بار بار عائشہ کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کس حال میں ہوگی۔ ادھر عائشہ بھی ایک کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا اگلا دن اس کی زندگی سب سے مشکل دن ہوگا، لیکن اس کے دل میں ایک ہی سوال آ رہا تھا، ہر بار عورت کو کیوں خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے؟ اسے اپنی زندگی کے تمام وہ لمحے یاد آنے لگتے ہیں جب اس نے دوسروں کی خوشی کے لیے قربان کر دیے تھے۔ گودام میں سورج مسلسل باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے کمزور حصے پر پڑتی ہے۔ اس نے پوری طاقت سے وہاں ضرب لگانا شروع کر دی۔ پورن اور نیکا بھی اس کا ساتھ دیا۔ گھنٹوں کی کوشش کے بعد دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ سورج کے چہرے پر امید کی روشنی لوٹ آئی۔ صبح ہوتے ہی پورا گاؤں جمع ہو چکا تھا۔ لوگ دور دور سے آئے تھے، کچھ تماشا دیکھنا چاہتے تھے اور کچھ دل ہی دل میں اس سب کی مخالفت کر رہے تھے۔ عائشہ کو سفید لباس میں وہاں لایا گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے عجیب سی مضبوطی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جھوٹ کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ جیسے ہی اسے آگے بڑھنا چاہا، اچانک زور سے آواز آئی، رک جاؤ۔ سب لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ سورج تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور چہرے پر غصہ۔ وہ سیدھا عائشہ کے پاس پہنچا، اسے اپنے پیچھے کر لیتا ہے۔ پھر اس نے پنچایت کی طرف دیکھ کر کہا، آج کے بعد کوئی بھی میری بیوی کی عزت پر سوال نہیں اٹھائے گا۔ اگر انصاف یہی ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ انصاف کو قبول نہیں کرتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماحول بدلنے لگتا ہے۔ اسی دوران چٹکی بھی آ گئی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اگر عائشہ بھابھی کو خود کو ثابت کرنا ہے تو پھر مجھے بھی وہی امتحان دینا چاہیے۔ یہ سن کر بوا جی خاموش ہو گئیں۔ پہلی بار ان کے گھر سے ان کے خلاف آواز اٹھی گئی۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے بزرگ بھی سورج کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، عزت اور انصاف کا مطلب کسی اور کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد تاؤ جی اور بوا جی کی پوری منصوبہ بندی کمزور پڑنے لگی۔ چند دن بعد ایک حیران کن راز سامنے آیا۔ پرانے مندر سے ملنے والی کچھ چھٹیوں نے سب کچھ زندگی بدل دی۔ ان کا تو اسے معلوم ہوا کہ برسوں پہلے کسی نے جان بوجھ کر سورج اور عائشہ اور آکاش کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی تھی۔ سورج کو معلوم ہوا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے خاموشی سے مدد کرنے والی شخصیت دراصل عائشہ تھی۔
وہی اس مشکل وقت میں اس کا سہارا بنی ہوئی تھی، وہی اس کے خوابوں کو زندہ رکھنے کی کوشش تھی۔ یہ جان کر سورج جذباتی ہو گیا۔ اسے احساس ہوا جس محبت کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا، وہ محبت ہمیشہ سے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ بعد میں آکاش بھی گاؤں آیا اور سب نے اس کے سامنے اعتراف کیا اس نے برسوں پہلے غلط فہمیوں کی بنیاد پر شک کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے ملنے والے خطوط جعلی تھے اور کسی نے جان بوجھ کر اس رشتے کو خراب کیا تھا۔ یہ سچ سامنے آنے کے بعد عائشہ پر لگے الزامات ختم ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول بہتر ہونے لگا۔ ایک دن ایسی خوشخبری ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر سورج کی خوشی کے انتہا نہ رہی، پورا خاندان خوشیوں میں ڈوب گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کی ایک بار پھر افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ جب سورج کو اس بات کا علم ہوا، اس نے فیصلہ کیا وہ خاموش نہیں رہے گا۔ میری بیوی کا احترام میرے لیے سب سے اہم ہے۔ کسی کو حق نہیں وہ چھوٹی کی باتوں پر اس کی عزت پر حملہ کریں۔ اس کی تقدیر نے لوگوں کی سوچ بدل دی۔ اب آتے ہیں آگے کی طرف۔ سورج اور عائشہ کی کہانی سب کو یہ سبق دیا کہ محبت صرف ساتھ نبھانے کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے احترام اور اعتماد کی حفاظت کرنے کا نام بھی ہے، اور یہی اعتماد ہر مشکل کو شکست دینے کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔